الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم سبق ہے جو کہ محرم الحرام میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی شروعات محرم الحرام میں ہونی چاہیے، یعنی محرم الحرام کے مہینے میں کسی دن بھی آپ اس کی شروعات کر سکتے ہیں اس عمل کی۔ اور یہ بزرگوں کا انتہا درجے کا مجرب عمل ہے، انتہا درجے کا، جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے بڑا پاورفل، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بڑا کمال اور مجرب وظیفہ ہے بزرگوں کا جو آج کا یہ وظیفہ ہے۔ محرم الحرام کے دنوں میں کسی دن بھی اس وظیفے کو آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کا انداز ہی ایک عجیب ہے اور وظیفوں سے یہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ ایک الگ ہے۔ اس وظیفہ میں تھوڑی سی مشکلات بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اس وظیفے کو کر لیا ہے نا، اس کی ہر آرزو جو ناممکن ہے وہ پوری ہو جائے گی، ہر ناممکن آرزو۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی، یہ پڑھے، بزرگ فرماتے ہیں گارنٹی اولاد رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کسی کو بیٹا چاہیے، یہ وظیفہ کر سکتا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ کر سکتا ہے، کسی پر جادو ہے، یہ وظیفہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ہر جو بھی دنیا کا ناممکن کام ہے اس سے نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں محرم شریف کے کسی دن بھی اس کی شروعات کر لے، کسی دن بھی، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اس کے جھولی کو خالی نہیں موڑے گا۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاہتا ہے کہ میں حضور کا سچا عاشق بن جاؤں، وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ مولا کریم اس کے دل کو بھی موڑ دے گا دین کی طرف انشاءاللہ العزیز، جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس کے انتہا درجے کے فوائد ہیں۔ کوئی آدمی ہے وہ نشہ کرتا ہے، اس کا نشہ چھڑوانا ہو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی بری عادت ہے اس آدمی کے اندر، اگر وہ بری عادت بھی آپ چھڑوانا چاہیں تو اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کرنا محرم شریف کے کسی دن میں شروع کرنا ہے۔ شروعات اس کی محرم کے دنوں میں ہونی چاہیے بس، اگرچہ اس کا اختتام ربیع الاول مہینے میں پہنچے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شروعات اس کی محرم کے دنوں میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو دعا کرنی ہے نا، وہ دعا بھی عمل کے درمیان میں کرنی ہے، اول آخر میں نہیں کرنی۔ اس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے اس عمل کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو 40 دن تو بلا ناغہ ہی کرنا ہے نا، اگر زیادہ کرنا چاہیں تو جتنا مرتبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن 40 دنوں کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس عمل میں۔ اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 کلو گندم یا 1 کلو چاول لیں، 1 کلو گندم لیں یا 1 کلو چاول لیں۔ چاول یا گندم کا 1 کلو لے کر کوئی چھوٹا بچہ ہو اس کے سامنے لے جائیں، اس سے کہیں کہ بیٹا اس گندم لے 1 کلو یا چاول لے، اس سے کہیں کہ پتر یہاں پر نہ 1 مٹھی بھر رہے، وہ مٹھی آپ کو بھر کر دے دے گا، چاول کا کلو ہے یا گندم کا کلو ہے، وہ مٹھی آپ کو بھر کر دے دے گا بچہ۔ اب اس مٹھی کے دانے کے اوپر نا آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، ہر دانے پر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ہر دانے پر پڑھتے جانا ہے اور اس کو الگ کرتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے اور اس کو الگ کرتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے اور اس کو الگ کرتے جانا ہے۔ جب وہ مٹھی کے دانے بالکل برابر ہو جائیں، آپ نے سب دانوں پر پڑھ لیا ہے، اب ان مٹھی کے دانوں کو جناب علی اٹھا کر جو کلو تھا نا، گندم کا دانے تھے یا چاول کے دانے تھے، اس پورے کلو میں اس کو مکس کر دینا ہے۔ مکس کر کے اب پھر
دریا پر یا نہر پر چلے جائیں یا کوئی اور صاف پانی ہونا چاہیے، جو بھی ہو پانی صاف ہو، جہاں پر بھی جائیں پانی صاف ہو اور اس میں مچھلیوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ آپ دریا پر چلے جائیں یا نہر پر چلے جائیں، وہاں پر وہ جا کر کلو پورے کا پورا وہ مچھلیوں کو ڈال دیں، وہ کھائیں۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہی عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح ہی عمل کرنا ہے، چوتھے دن بھی اسی طرح ہی کرنا ہے، پانچویں دن بزرگ فرماتے ہیں چند دن ہی گزریں گے، ہر ناممکن آرزو آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ زیادہ دن کرنا چاہیں تو 40 دن کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو جناب علی 70 دن آپ کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو 90 دن آپ کر سکتے ہیں۔ 90 دن سے زیادہ نہ کریں اس عمل کو، لیکن جب کریں گے تو شروعات میں امید ہے چند دن گزرے گے آپ کی آرزو پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کسی قسم کا ناممکن کام ہو انشاءاللہ العزیز مولا کریم وہ کرم فرما دے، وہ کام ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے محرم الحرام کا، اور کمال پاورفل، جس دن مرضی چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نماز کو نہ چھوڑیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھیں اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں، اور پھر اس وظیفے کو انشاءاللہ شروع کریں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کومنٹ کرتے ہیں، کومنٹوں میں کہتے ہیں کہ جناب علی اس عمل میں آپ نے دن نہیں بتائے۔ یاد رکھیں کہ جس عمل میں میں آپ کو دن نہ بتاؤں نا کہ اتنے دن کرنا ہے، دن نہ بتاؤں، میعاد نہ بتاؤں، اس عمل کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کرتے رہیں جس وقت تک آپ کا کام نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نماز کو مکمل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو مکمل طور پر اس کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم میرے سننے والوں کی ہر مشکلات دور فرمائے۔